السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن۔ معزز و مکرم علماء کرام، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، آج کے اس مشاورتی پروگرام میں آپ تمام کے سامنے جس موضوع کے تحت کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ہماری باتوں میں اثر کیوں نہیں۔ سامعین کرام، آج ہم علماء کرام ایک جا ہو کر بیٹھے ہیں اور اس بات پر غور و فکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ ہماری سماج میں بات کیوں نہیں مانتی۔ ہم تو لچے دار تقریر کر لیتے ہیں، ہم تو مدلل انداز میں تقریر کر لیتے ہیں، لوگوں کے اندر گھنٹوں تقریر کرتے ہیں، اس کے باوجود لوگ ہماری بات کیوں نہیں مانتے، لوگ ہماری طرف کیوں نہیں آتے۔ وہ کون سے اسباب ہیں کہ ہم ایسی چیزوں کی طرف دعوت دیتے ہیں جو دنیا میں سب سے افضل چیز ہے، اس کے باوجود لوگ ہماری طرف کیوں نہیں آتے۔ سامعین کرام، دعوت کا معنی ہے کسی کو بلانا، پکارنا، کسی چیز کو مانگنا یا کوئی چیز طلب کرنا، اور اصطلاحی تعریف ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں الدعوت الی اللہ ہی الدعوت الی الایمان بہ وبما جاءت به رسله بتصدیقهم بما اخبروا به وطاعتهم فيما امروا، یعنی اس بات کی طرف دعوت دینا کہ اللہ رب العالمین پر ایمان لائے جائے اور نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو مان کر اس کی تصدیق کرتے ہوئے اس کو ماننا اور جو بتائے اس چیز پر عمل کرنا، اطاعت و فرمانبرداری کرنا، اس چیز کی طرف دعوت دی جائے۔ دعوت کا کام ایک ایسا کام ہے، یہ دعوت کا کام انبیاء کا مشن ہے، انبیاء کرام کا ایک مشن تھا، یہی کام صحابہ کرام کر کے گئے، اور دعوت کے کام کے لیے نکلنا دنیا و ما فیہا سے افضل کام ہے۔ دنیا کے اندر اگر کوئی کام سب سے بہتر ہے وہ دعوت کا کام ہے، اور دعوت کا کام اجر عظیم کا ذریعہ ہے۔ دعوت کا کام فرشتوں کی دعاؤں کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم دعوت کا کام کریں گے، فرشتے ہمارے لیے دعائیں کریں گے، اللہ رب العالمین کی رحمت اور محبت کا ذریعہ ہے، اور شریعت پر ثابت قدمی کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح ہر قسم کی خسارے اور برائی سے محفوظ رہنے کا ذریعہ ہے۔ سامعین کرام، دعوت کا کام اتنا عظیم کام ہے، اتنی فضیلت ہے، اور اس کام کو اگر ہم کرتے ہیں تو ہماری بات لوگ کیوں نہیں مانتے۔ اگر یہی فضیلت اور اتنی اہمیت کے حامل کام ہے تو ہمارے اندر کون سی کمی ہے، کیوں ہماری بات لوگ مانتے نہیں ہیں۔ اگر ہم سر جوڑ کر غور و فکر کریں، اگر ہم اپنے اعمال پر غور و فکر کریں
تو ضرور و ضرور اس میں کچھ کمی و خامی کا احساس ہوگا، اور ہماری نظروں میں، ہماری دعوت میں، ہمارے اعمال میں، ہماری کرتوت میں کچھ کمی ضرور ہوگی، جس کی وجہ سے لوگ ہماری باتوں کو نہیں مانتے۔ آئیے چند چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا مناسب سمجھتا ہوں، شاید اس وجہ سے لوگ ہماری بات نہیں مانتے۔ اس میں سے سب سے پہلی چیز وہ ہے شاید ہماری نیت میں کمی ہے اور نیت میں کھوٹ ہے۔ یعنی اگر ہم دعوت کا کام کرتے ہیں تو شاید اس میں ہم اللہ رب العالمین کی رضا جوئی نہ چاہ کر کسی دوسرے کو راضی کرنا، وحدہ طلبی اور ریاکاری اور لوگوں کو سنانے کے لیے شاید یہ کام کرتے ہیں۔ شاید ہمارے کام میں اخلاص نہیں ہے، اخلاص نہ رہنے کی وجہ سے شاید ہماری بات لوگ مانتے نہیں ہیں، چاہے ہم جتنے مدلل انداز میں بات کریں۔ یقین جانیے اگر ہم اخلاص کے ساتھ بات نہ کریں، اگر ہماری باتوں میں اخلاص نہ ہو، اگر ہماری نیت صحیح نہ ہو، تو یقیناً لوگ ہماری باتوں کو ماننے کو کبھی تیار نہیں ہوں گے۔ اس لیے علماء کرام سب سے پہلی چیز جو ہم دعوت کے کام کرنے جائیں گے، بلکہ ہر عبادت میں اللہ رب العالمین کی رضا جوئی اور اخلاص کا ہونا لازم ہے۔ اخلاص کے بغیر اللہ رب العالمین کے پاس کوئی کام مقبول نہیں، اور اسی طرح اخلاص کے بغیر ہم کسی کام میں کامیاب بھی نہیں ہو سکتے۔ نمبر 2، ہم جس بات کی طرف دعوت دیتے ہیں شاید ہم وہ کرتے نہیں ہیں، یعنی ہمارے اقوال و افعال میں تضاد ہے۔ ہم جو لوگوں کو کرنے کہتے ہیں اس چیز کو ہم نہیں کرتے، اور ہم جس چیزوں سے لوگوں کو روکتے ہیں ہم وہ خود کرتے ہیں۔ ہم لچے دار تقریر تو کرتے ہیں، ہم خطبہ وغیرہ میں تقریر کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں غیبت کرنا نہیں ہے، جھوٹ بولنا نہیں ہے، امانت میں خیانت کرنا نہیں ہے، اور جیسے ہی ہم اسٹیج سے اترے، جیسے ہی ہم ممبر سے اترے، ہماری زبان غیبت کرنے سے تھکتی نہیں ہے۔ یقین جانیے اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، تم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور آپ قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتے ہیں، یعنی آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ میں جو بول رہا ہوں یہ مدلل انداز میں بول رہا ہوں، یہ قرآن و حدیث کی بات بول رہا ہوں، لیکن صرف بولنے تک محدود ہو جاتی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ کہنے پر میں مجبور ہوں۔ علماء کرام بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم تقریر میں یہ کہتے ہیں آپ کسی کے اعمال کی طرف مت دیکھیے بلکہ قرآن و حدیث کی طرف مت دیکھیے، قرآن و حدیث کو سامنے رکھیے۔ محترم سامعین کرام، آپ کہتے ہیں کہ غیبت نہیں کرنا ہے، آپ جب غیبت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث کی طرف دیکھیے، کس بات کی طرف آپ دعوت دینا چاہتے ہیں؟ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا اپنے اقوال کے ذریعے سے لوگوں کو اپنی طرف کھینچا، اس سے کہیں زیادہ اپنے اعمال کے ذریعے سے، اپنے افعال کے ذریعے سے لوگوں کی طرف کھینچا۔ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وہ تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے لوگوں نے مارنے کی سازش کی، گھر سے بے گھر کر دیے اور دنیا سے قتل کر کے دنیا سے رخصت کرنے کی سازش کی، لیکن اس وقت یہ واقعہ علماء کرام کو اچھی طرح پتہ ہے، لیکن میں اس میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانی دشمن ہونے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اپنی امانتیں رکھتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار سے اختلاف نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مارنے کی دھمکی دیتے ہیں، بلکہ مارنے کے لیے گھروں کو گھیر لیتے ہیں، اس کے باوجود ان کے گھروں میں سامان رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں جا رہا ہوں، میرے پاس مکے کے لوگوں کی کچھ امانتیں رکھی ہوئی ہے، آپ ان تک پہنچا دینا۔ محترم سامعین کرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت لے کے ہم نکلے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ہم آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس واقعہ کو سامنے رکھیے اور اپنے اعمال پر کا محاسبہ کیجیے کہ نبی
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ شریعت کو مانیے، قرآن و حدیث کو سامنے رکھیے، لیکن کسی کے اعمال کو مت دیکھیے۔ یقین جانیے اگر ہم کہتے ہیں کہ ہماری بات کون نہیں مانتے، آج ہمیں شکایت ہے، آج ہمیں شکایت ہے اس بات کی کہ لوگ ہماری بات نہیں مانتے۔ علماء کرام دعوت کے کام کرنے سے پہلے اپنے اندر یہ بات احساس کمتری میں مبتلا ہیں کہ ہماری بات لوگ سنتے نہیں ہیں، لوگ ہمیں عزت دیتے نہیں ہیں۔ مانیے صحیح بات ہے، لوگ ہمیں عزت نہیں دیتے ہیں، لیکن آپ بتائیں کہ ہم لوگوں سے عزت پانے کے لیے کیا کام کرتے ہیں؟ اگر ہم لوگوں سے عزت پانے کے لیے، لوگ تو ہم سے یہ مطالبہ نہیں کرتے ہیں کہ ان کا گھر بنا دیا جائے، ہم سے تو یہ مطالبہ نہیں کرتے ہیں کہ ان کو روپیہ پیسہ دیا جائے، نہیں، بلکہ ہم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم جس بات کی طرف دعوت دیتے ہیں ہم خود اس پر عمل کریں۔ اور اس کے بعد تیسری چیز ہے حکمت عمل کی کمی۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ تمہارے رب کی طرف تم بلاؤ حکمت و دانائی کے ساتھ۔ ہم تقریر کرتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کیسے لوگوں کو اپنے طرف کھینچا جائے اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کیا جائے، اس چیز کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا حکمت کے ساتھ ساتھ وعظ و نصیحت، اور بہترین وعظ و نصیحت کے ذریعے لوگوں کو اپنی طرف بلایا جائے، اور وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اگر لڑائی جھگڑا کی نوبت آ جائے تو بہترین انداز میں لڑائی جھگڑا کریں، ایسا نہیں کہ بات بات پر لوگوں کے ساتھ ہم اکڑ جائیں اور بات بات پر کہیں کہ تم کیا جانتے ہو، نہیں، بہت کچھ جانتے ہیں، مان لیجیے وہ کچھ نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ جی ان کو پتہ نہیں ہے۔ یہاں پہ ایک بات بتانا مناسب سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک سونار کو سونے کی قیمت پتہ ہے، ایک عالم کو عالم کی قیمت پتہ ہے۔ اگر آپ حقیقی معنی میں عالم دین ہے، اور دیکھیے کہ آپ کے گاؤں میں جو علماء کرام ہیں آپ کی عزت کرتے کہ نہیں۔ یہ سونار کو سونار کی اہمیت پتہ ہے، جس کو سونا کیا چیز ہے کبھی پتہ ہوا ہی نہیں، اس کو سونے اگر سامنے ڈھیر رکھ دیا جائے اس کو کیا پتہ ہوگا کہ یہ سونا ہے اور دنیا میں سب سے قیمتی چیز ہے۔ یعنی آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری عزت کریں، آپ نے یہ بتایا نہیں کہ میں کون ہوں، میرے اندر وہ کون سی چیز ہے، میں کون سی چیز لے کر آپ کے سامنے آیا ہوں، آپ نے تو لوگوں کو بتایا ہی نہیں، اور کہتے ہیں کہ لوگ ہماری عزت نہیں کرتے، لوگ ہماری بات سنتے نہیں۔ بول کے تو دیکھیے، نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ سوچ کر گھر میں بیٹھے رہتے کہ آج تو پوری دنیا شرک اور کفر کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، آج ہماری بات کون سنیں گے؟ بتائیے آج اسلام کی جو صورت ہے یہاں تک پہنچتی، آپ اکیلا ہی چلاتا جانبی منزل، مگر لوگ آتے گئے، کارواں بنتا گیا۔ آپ نکلیے تو صحیح، آپ بولیے تو صحیح، آپ کی بات لوگ مانتے ہیں، اور آپ کے دل سے اگر آپ پوچھیں تو یقیناً آپ کو بھی احساس ہوگا کہ آج سماج میں اگر کسی کی عزت ہے تو علماء کی عزت ہے۔ لوگ اپنے بھائی کی عزت نہیں کرتے، لوگ اپنے والدین کی عزت نہیں کرتے، لیکن آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ مانیں یا نہ مانیں، لوگ آپ کی اور ہماری عزت کرتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، اس کے بعد ہم جب دعوت کا کام کرتے ہیں تو ہمارے اندر صبر و تحمل کی کمی ہوتی ہے، اور ہم عجلت پسند کے شکار ہیں، ہم صبر کرنا نہیں جانتے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ زمانے کے سارے لوگ خسارے میں ہیں الا کہ جو لوگ ایمان لائے، عمل صالح کی اور دعوت تبلیغ کیے، اور دعوت تبلیغ میں جو پریشانیاں آئی اس میں صبر کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی دعوت کے کام لے کر آگے بڑھے تھے،
کسی کو تکلیف نہیں دی، شریعت کے خلاف کچھ بھی کام نہیں کیے، اس کے باوجود دندن مبارک شہید کرانا پڑا، طائف کے موقع پہ لہو لہان ہونا پڑا۔ آپ بتائیں اسلام کے لیے کتنی چوٹیں کھائی، کتنی گالیاں کھائی، کتنی تکلیفیں اٹھائی؟ اگر نہیں یقین جانیے آپ اپنے دعوے پہ سچے نہیں ہیں کہ لوگ ہماری بات مانتے نہیں، یا پھر ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، لوگوں میں دعوت کا کام کرتے ہیں۔ یقین جانیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت کا کام کر رہے تھے، اس میں تمام لوگ ان کے مخالف تھے اور شرک و کفر میں کے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے۔ آج ہمارے سماج میں ہمارا بھائی، ہمارے والدین، ہمارے سماج کے لوگ ہیں، یقیناً آپ اگر سچائی کی طرف دعوت دیں گے، یقین جانیے آپ کو لوگ ماریں گے بھی نہیں، آپ کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ ہاں اس وقت تکلیف ہوگی آپ کو جب آپ جس چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں اس کو خود نہیں کرتے۔ محترم سامعین کرام، اس کے بعد ہم جس کام کو کرتے ہیں اس کے طور طریقے سے ہم واقف نہیں ہیں، یعنی کس طرح دعوت کا کام کرنا چاہیے، کیسے ہم دعوت دیں، کس کو دعوت دیں، کس وقت دعوت دیں، یہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ ہماری بات مانتے نہیں ہیں، اور اس کے بعد کہ ہم جس سے مخاطب ہیں، ہم جس کو بول رہے ہیں اس کی مزاج سے بھی ہم ناواقف ہیں۔ یعنی ایک انسان ہے، آپ ہر ایک کو ایک لاٹھی سے ہانکنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ اگر ایک عالم دین سے غلطی ہوتی ہے تو اس کو عالم دین ہونے کے ناطے اس کو سمجھانے کا طریقہ الگ ہے۔ ایک عام آدمی سے غلطی ہوتی ہے تو اس کو سمجھانے کا طریقہ الگ ہے۔ اگر ایک مکھیا سرپنچ سے غلطی ہوتی ہے، سماج کے رہنما سے غلطی ہوتی ہے، اس کو سمجھانے کا طریقہ ایک ہے۔ اگر آپ چاہیں گے کہ سب کو ایک طرح سمجھائیں، سب کو ایک لاٹھی سے ہانکیں تو یہ غلط ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم دعوت کے کام میں ناکام ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دعوت کے کام میں ناکام ہیں۔ اور اس کے بعد کہ ہم زمان و مکان کا خیال نہیں رکھتے، یعنی کس وقت کیا کہا جائے، کس کو کیا کہا جائے، کس جگہ کیا کہا جائے، اس بات کو ہم خیال کیے بغیر لوگوں کے سامنے کسی کو اگر رسوا کرنے کا موقع ملے تو ہم ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ اس کو رسوا کریں۔ نہیں، آپ کو مکان کا خیال رکھنا ہوگا کہ اگر کسی سے غلطی ہوتی ہے، ایک انسان ہے، اگر میں لوگوں کے سامنے ان کو کچھ کہوں تو شاید بھڑک جائیں گے، یہ جگہ مناسب نہیں ہے، تنہائی میں ان کو سمجھائیں۔ اور اسی طرح وقت بھی مناسب نہیں ہے، آپ وقت اور جگہ دونوں کا خیال رکھتے ہوئے اگر دعوت کا کام کریں گے شاید ہماری باتوں میں اثر ہو۔ اور بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم ایک عالم دین ہیں، ہم کسی مدارس سے فارغ التحصیل ہیں، لیکن ہمارے وضاقتہ اسلامی شعار، اسلامی تعلیمات کے مطابق نہیں۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ سماج میں ہماری عزت ہو، افسوس کی بات ہے ہم ایک عالم دین ہیں، ہماری داڑھی کٹی ہوئی ہے۔ افسوس کی بات ہے ہم ایک عالم دین ہیں، ہمارا وضاقتہ، ہمارا لباس اسلامی شعار کے مطابق نہیں ہے۔ میں ایک مدرس ہونے کے ناطے طلباء و طالبات کو اکثر میں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ میرے بچے، آپ جو چیز کرنا سیکھ لو سماج میں آپ کی عزت بڑھ جائے گی۔ وہ ایک چیز ہے کہ آپ کا وضاقتہ صحیح کر لو، آپ کردے میں نماز پڑھنے جاؤ اور نماز کو باجماعت پڑھنے کی کوشش کرو۔ اگر علماء کرام لوگوں کو نماز کی طرف دعوت دیتے ہیں، لیکن آپ اپنے دل میں ہاتھ رکھ کر کہیے کہ آپ کی نماز مسجدوں میں کتنی مرتبہ ہوتی ہے۔ اگر آپ کی نماز مسجد میں نہیں ہوتی ہے، آپ کی نماز اور آپ کے برعکس اس عالم کی نماز میں دیکھیے جو مسجد میں نماز پڑھتے ہیں اور شرعی تو نہیں لیکن سماجی لباس میں اور ایک
اچھے انسان کے لباس میں مسجد میں جاتے ہیں، آپ کی عزت اور ان کی عزت میں کتنا فرق ہے۔ سامعین کرام، ہمیں احساس ہے کہ لوگ ہماری بات مانتے نہیں ہیں، لیکن جب ہم اپنے آپ کو یہ شکایت کرتے ہیں، عوام سے یہ شکایت کرتے ہیں، تو ہمیں اپنے اعمال کو بھی غور کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے اعمال پر کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اگر بجماعت نماز پڑھنے لگے، ہم دنیا کے تمام کام کر لیں، کام کو اپنی جگہ کر لیں، لیکن مسجد میں آ کر نماز پڑھ لیں۔ اور ایک بات کہوں تو شاید آپ لوگ اس بات سے متفق نہیں ہوں گے کہ آپ مسجد میں جب آئیں تو ٹوپی اور کرتا لگا کر آئیں۔ کہیں گے کہ آج آپ تو پرانی بات کر رہے ہیں، لوگ تو کہتے ہیں ٹوپی لگانا صحیح نہیں ہے۔ جی میں بھی کہتا ہوں کہ صحیح نہیں ہے، جب آپ اس کو نماز کا حصہ مانیں تو صحیح نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ مسجد میں جب آپ آئیں تو آپ زینت اختیار کر کے آئیں۔ آپ بتائیں جس کرتا یا جس گنجی میں آپ آتے ہیں، آپ کے سماج کے لوگ اس کو زینت سمجھتے ہیں؟ آپ کے سماج کے لوگ یا پھر آپ اس کو زینت سمجھتے ہیں؟ اگر یا پھر آپ اس کو خوبصورت لباس سمجھتے ہیں؟ اگر نہیں، اگر آپ اپنے دل سے پوچھ کے دیکھیے کہ جس ڈریس کے ساتھ، جس کرتا میں، جس گنجی میں، جس کپڑے میں آپ نماز پڑھنے آتے ہیں، وہ اگر زینت نہیں ہے تو یقین جانیے یہ زینت جس کو سماج نے مان لیا، کرتا کپڑے لباس شرعی نہیں ہوتے لیکن سماجی تو ضرور ہوتے ہیں۔ سماج نے جس کو عزت دی، سماج نے جس کو عزت دی جس ڈریس کو، آپ اگر عزت چاہتے ہیں تو سماج اگر آپ کو کہتے ہیں کہ اس ڈریس میں رہو تو آپ کو ہم عزت دیں گے، تو آپ کو اس ڈریس میں رہنا ہوگا، نہیں تو پھر آپ کو یہ دھونڈا پیٹنا چھوڑ دینا ہوگا کہ سماج کے لوگ، عوام کے لوگ ہماری عزت نہیں کرتے، چھوڑ دینا ہوگا۔ اور اگر سماج آپ سے جو مطالبہ کرتے ہیں وہ شریعت کے خلاف ہے تو آپ کو نہیں کرنا ہوگا، لیکن مجھے امید ہے جس وجہ سے لوگ آپ کو عزت دینا چاہتے ہیں وہ شریعت کے بھی خلاف نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ آپ بجماعت نماز ادا کرنا شروع کر دیں اور مہذب لباس میں نماز ادا کرنا شروع کر دیں۔ محترم سامعین کرام، یہ بھی چند باتیں جس کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، یہ سوچ کر میں چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھا کہ اگر ہم سماج میں چاہتے ہیں کہ ہماری عزت ہو، لوگ ہماری بات مانیں، تو ہماری نیت صحیح ہونی چاہیے، ہمارے اقوال و افعال میں تضاد نہیں ہو، اور جب ہم بات بولیں حکمت و دانائی کے ساتھ بات بولیں اور صبر و تحمل سے کام لیں، اصول و ضوابط، دعوت کے جو اصول و ضوابط ہیں اس کو سیکھیں، اور مخاطب جس سے ہم مخاطب ہو رہے ہیں اس کے مزاج کو بھی ہم سمجھیں، اور جب بات بولیں تو وقت کا بھی خیال رکھیں کہ کس وقت کیا بولنا چاہیے، اور جگہ کی کا بھی خیال رکھیں کہ کس وقت اور کہاں بولنا چاہیے۔ اسی طرح آپ شرعی قطع میں رہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہوں الہ العالمین تو ہم تمام کو دعوت و تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمارے سماج میں جو افراد و تفریق مچی ہے، اللہ تعالیٰ تمام کو ایک ہو کر دعوت و تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو سب سے پہلے کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔